بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اٹک کے کتنے حلقے ہوں گے 2024 کے الیکشن میں اور کون کون سے امیدوار ان حلقوں میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے۔ دوسرا، ہم اس ویڈیو میں یہ جائزہ لیں گے کہ اٹک کے سابقہ الیکشن میں کون کون سے امیدوار کامیاب ہوئے۔ 2024 کے الیکشن میں اٹک کے 2 حلقے ہوں گے، NA 49 اور NA 50۔ NA 49 اٹک 1 میں TLP کے امیدوار حافظ محمد حامد ہوں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار اس الیکشن میں حصہ لیں گے خرم شہزاد۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہوں گے شیخ آفتاب احمد، اور وہ امیدوار جن کو PTI کی حمایت حاصل ہوگی وہ ہوں گے طاہر صادق، اور ان کا انتخابی نشان ہوگا بھیڑ۔ NA 50 اٹک 2 میں PTI کی حمایت یافتہ امیدوار ہوں گی ایمان وسیم، اور ان کا انتخابی نشان ہوگا پانی کی ٹربائن۔ TLP کے حمایت یافتہ امیدوار ہوں گے حافظ محمد سعد۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار سلیم حیدر اس الیکشن میں حصہ لیں گے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہوں گے 2024 کے الیکشن میں ملک سہیل خان۔ 2018 میں بھی اٹک کے 2 حلقے تھے اور ان کا نمبر تھا NA 55 اور NA 56۔ ان 2 حلقوں میں 2018 کے الیکشن میں NA 55 اٹک 1 کا رزلٹ اس طرح رہا کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار طاہر صادق کامیاب ٹھہرے اور انہوں نے 1,45,168 ووٹ حاصل کیے۔ دوسرے نمبر پر رہنے والے امیدوار تھے شیخ آفتاب احمد، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے، اور انہوں نے 1,01,773 ووٹ حاصل کیے۔ تیسرے نمبر پر رہنے والے امیدوار تھے محمد حفیظ اللہ جان، جو کہ تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار تھے، اور انہوں نے 25,429 ووٹ حاصل کیے۔ 2018 کے الیکشن میں دوسرا حلقہ اٹک کا تھا NA 56 اٹک 2، اور اس حلقے میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار طاہر صادق کامیاب ہوئے اور انہوں نے 1,63,325 ووٹ حاصل کیے۔ دوسرے نمبر پر رہنے والے امیدوار تھے ملک سہیل خان، پاکستان مسلم لیگ نون کے، انہوں نے 99,404 ووٹ حاصل کیے۔ تیسرے نمبر پر آنے والے امیدوار تھے سردار سلیم حیدر خان، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے، اور انہوں نے 38,779 ووٹ حاصل کیے۔ 2018 کے الیکشن میں کیونکہ دونوں حلقوں سے ایک ہی امیدوار طاہر صادق صاحب کامیاب ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے NA 56 کا حلقہ چھوڑ دیا، جس پر بعد میں بائی الیکشن ہوئے، اور اس الیکشن میں ملک سہیل خان، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے، 1,28,499 ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہوئے۔ دوسرے نمبر پر رہنے والے امیدوار ملک خرم علی خان، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، انہوں نے 86,906 ووٹ حاصل کیے۔ سید فیصل محمود شیرازی تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار 30,506 ووٹ حاصل کر کے تیسرے نمبر پر رہے۔ 2013 کے الیکشن میں اٹک کے 3 حلقے تھے، NA 57، NA 58 اور NA 59۔ 2013 کے الیکشن میں اٹک کا پہلا حلقہ NA 57 میں کامیاب امیدوار تھے شیخ آفتاب احمد، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے، انہوں نے 59,638 ووٹ حاصل کیے۔ دوسرے نمبر پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ملک امین اسلم خان، انہوں نے 55,515 ووٹ حاصل کیے۔ تیسرے نمبر پر رہنے والے امیدوار تھے میجر ریٹائرڈ طاہر صادق، اور یہ آزاد امیدوار تھے، انہوں نے 50,878 ووٹ حاصل کیے۔ 2013 کے الیکشن میں دوسرے حلقے NA 58 سے کامیاب امیدوار تھے ملک اعتبار خان، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے، اور انہوں نے 84,722 ووٹ حاصل کیے۔ دوسرے نمبر پر آنے والے امیدوار تھے ملک سہیل خان، پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار، 73,935 ووٹ انہوں نے حاصل کیے۔ اس حلقے میں بھی تیسرے نمبر پر آنے والے امیدوار تھے طاہر صادق، جو کہ آزاد امیدوار تھے، اور انہوں نے 58,764 ووٹ حاصل کیے۔ 2013 کے الیکشن میں اٹک کا تیسرا حلقہ تھا NA 59۔ اس حلقے میں محمد زین الہی، جو کہ آزاد امیدوار تھے، 60,284 ووٹ حاصل کر کے کامیاب رہے۔ دوسرے نمبر پر آنے والے امیدوار تھے مسلم لیگ نون کے آصف ملک، اور انہوں نے 59,819 ووٹ حاصل کیے۔ تیسرے نمبر پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار سردار محمد علی خان تھے، جنہوں نے 33,721 ووٹ حاصل کیے۔ 2008 کے الیکشن میں بھی اٹک کے 3 حلقے تھے، NA 57، NA 58 اور NA 59۔ 2008 کے الیکشن میں اٹک کا پہلا حلقہ تھا NA 57، اور اس حلقے میں کامیاب امیدوار تھے شیخ آفتاب احمد، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے، اور انہوں نے 38,755 ووٹ حاصل کیے۔ دوسرے نمبر پر آنے والے امیدوار تھے ملک امین اسلم خان، جو کہ آزاد امیدوار تھے، انہوں نے 38,392 ووٹ حاصل کیے۔ تیسرے نمبر پر رہنے والی امیدوار تھی ایمان وسیم،
آزاد امیدوار تھیں، انہوں نے 33,975 ووٹ حاصل کیے۔ 2008 کے الیکشن میں اٹک کا دوسرا حلقہ تھا NA 58۔ اس حلقے میں کامیاب امیدوار تھے چودھری پرویز الہی، پاکستان مسلم لیگ کے امیدوار، 70,743 ووٹ انہوں نے حاصل کیے۔ دوسرے نمبر پر آنے والے امیدوار تھے ملک سہیل خان، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے، انہوں نے 59,726 ووٹ حاصل کیے۔ تیسرے نمبر پر آنے والے امیدوار سردار شاہ نواز خان، پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار، انہوں نے 50,354 ووٹ حاصل کیے۔ 2008 کے الیکشن میں اٹک کا تیسرا حلقہ تھا NA 59۔ اس حلقے میں سردار سلیم حیدر خان کامیاب رہے، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے، انہوں نے 71,400 ووٹ حاصل کیے۔ دوسرے نمبر پر آنے والے امیدوار تھے وسیم گلزار، جو کہ پاکستان مسلم لیگ کے امیدوار تھے، انہوں نے 58,880 ووٹ حاصل کیے۔ اور تیسرے نمبر پر آنے والے امیدوار آصف علی ملک، پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے، انہوں نے 23,640 ووٹ حاصل کیے۔ 2002 کے الیکشن میں بھی اٹک کے 3 حلقے تھے، NA 57، NA 58 اور NA 59۔ 2002 کے الیکشن میں اٹک کے حلقہ NA 57 سے کامیاب امیدوار تھے ملک امین اسلم خان، جو کہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے امیدوار تھے، انہوں نے 39,921 ووٹ حاصل کیے۔ دوسرے نمبر پر پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار محمد سلمان سرور رہے اور انہوں نے 23,988 ووٹ حاصل کیے۔ تیسرے نمبر پر رہنے والے امیدوار تھے حافظ سعید احمد، جو کہ متحدہ مجلس عمل کے امیدوار تھے، اور انہوں نے 23,933 ووٹ حاصل کیے۔ 2002 کے الیکشن میں اٹک کے حلقہ NA 58 سے کامیاب امیدوار تھے ملک اللہ یار خان، پاکستان مسلم لیگ کیو کے امیدوار، 88,784 ووٹ حاصل کیے انہوں نے۔ دوسرے نمبر پر پاکستان مسلم لیگ کے امیدوار ملک سہیل خان رہے، انہوں نے 41,373 ووٹ حاصل کیے، جبکہ تیسرے نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار سید افتخار علی خان رہے، انہوں نے 10,302 ووٹ حاصل کیے۔ 2002 کے الیکشن میں اٹک کے حلقہ NA 59 سے ایمان وسیم صاحبہ، پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کی امیدوار، 65,672 ووٹ حاصل کر کے کامیاب ٹھہری۔ دوسرے نمبر پر آنے والے امیدوار ڈاکٹر سکندر حیات خان، پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے، 41,674 ووٹ انہوں نے حاصل کیے۔ تیسرے نمبر پر رہنے والے امیدوار پاکستان مسلم لیگ نون کے لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ محمد پرویز خان رہے، انہوں نے 12,884 ووٹ حاصل کیے۔ یہ تھا اٹک کے آنے والے الیکشن اور گزشتہ الیکشن کا ایک مختصر تجزیہ۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کی درخواست کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔